ہمیں غم دے گیا خود چل بسا آقا ضیاء الدین، بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کے جو کہا تم نے، ہنس کے جو کہا تم نے، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائے، وہ ہنس کے یہ فرمائے، دیوانہ ہے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تو ہوے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تو ہوے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اطلاع تو کرم کرنا اے چشم کرے
جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بزرگ علماء کرام، بالخصوص جانشین شہید رضوی استاد محترم علامہ سید راحت حسین الحسینی سے قصب اجازت کرتے ہوئے آپ عاشقان رضوی کی خدمت میں عرض ارادت کرتے ہوئے کوشش کروں گا مختصر وقت میں شہید راہ ولایت کی زندگی کے کچھ مشورے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ جس آئے مجیدہ کو سرنامے کلام بنایا، شہید راہ ولایت ایک فرد اتم کے اعتبار سے واقعاً ان کی زندگی اس آئے مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ تعلیمات اسلامی تقریباً 3 اساس پر مبنی ہے: عقائد، اخلاقیات اور احکام۔ شہید رضوی نے راہ خدا میں جہاد ان تینوں اسباب اور مبنا پہ کی۔ احکام کے سلسلے میں آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ شہید کے آنے سے پہلے خمس کا مسئلہ اور بالخصوص حج کا مسئلہ کتنا اجنبی تھا اس معاشرے میں۔ شہید مظلوم نے جہاد کی احکام کے اس میدان میں اور مومنین کو عاشق خمس و عاشق حج بنایا۔ اخلاقیات، عزیزان محترم، شہید کی ساری زندگی گویا کو میں کہتا ہوں کہ اپنے دادا رسول خدا کے اسوہ عمل پر عمل کرتے ہوئے زمین والوں کے لیے ایک نمونے اخلاق کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری، بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، اس کی تمجید ہو۔ اسی مسجد میں کسی میلاد کے پروگرام میں ایک محترم نے کچھ اشعار کہے شہید کی شان میں۔ شہید تشریف رکھتے تھے اس وقت۔ شہید نے سختی سے منع کیا، خبردار میرے بارے میں مت بولو، میری تعریف میرے سامنے مت کیا کرو۔ گویا شہید نے اپنے نفس پر اس انداز میں قابو پایا تھا۔ عزیزان محترم، میں مختصر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ شہید اپنے امام کی سیرت پر چلتے ہوئے قادم بالغیث تھے، اور شہید کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ
شہید یہ جانتے تھے کس شخص سے کون سا کام لینا ہے. ہمارے ایک بہت محترم، خدا رحمت کرے، شیخ غلام حیدر نجوی صاحب کی روح مبارک پر، بڑے عظیم خدمات ہیں ان کے ملت کے لیے. اسی نصاب کے سلسلے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک میٹنگ میں اختلاف رائے پائی گئی شہید اور شیخ مرحوم کے درمیان. ظاہراً شیخ صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، لیکن اسی وقت شہید راہ ولایت نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا، جاؤ دنیور میں جا کر شیخ صاحب کو ہر صورت میں واپس لے کے آ جانا، کیونکہ جانتے تھے کس انسان سے کون سا کام لینا ہے. عزیزان محترم، یہ اخلاق کئی مرتبہ مختلف مقامات میں لوگوں نے قیادت کے عنوان سے ان کو پکارا، سختی سے منع کیا. شہید کی ساری سعی و کوشش اس بات پر موقوف تھی کہ ملت تشیع مضبوط ہو. تو یہ دو میدان، اخلاقیات، احکام، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، لیکن جس چیز پر شہید نے اپنی زندگی کو وقف کی تھی وہ عقیدے کا مسئلہ تھا. وہ عقیدے کا مسئلہ تھا، کیونکہ عزیزان محترم، شہید عموماً یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی بحال میں وہ حق ادا نہیں کر پاؤں گا. شہید نے کبھی کسی کی مقدسات کی توہین نہیں کی اور یہ اجازت بھی نہیں دی کہ کوئی مقدسات تشیع کی مخالفت کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات غیبی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، شہید کی ساری کوشش یہی تھی کہ ملت تشیع مضبوط ہو، اور اس مضبوطی کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا اور کامیاب بھی ہوئے جس سے مکتب تشیع کو تقویت ملے. اور شہید عموماً کہا کرتے مکتب تشیع کے افراد، اے مومنین، اے شیعو، تم اگر مضبوط اور طاقتور بنو گے تمہارے لیے بھی امن ہوگا اور دنیا والے بھی امن سے زندگی گزار سکیں گے. عزیزان محترم، شہید نے اپنے دور حیات مبارک میں نصاب کا مسئلہ اٹھایا. آج بھی مسئلہ باقی ہے. اس وقت صرف نصاب ایک خاص انداز میں پڑھا جا رہا تھا، لیکن آج شہید کی روح مبارک ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے اس مسئلے کو بھی اٹھا کے چلنا ہے. اور ایک اور مسئلہ جو دوسرا نصاب ہے، اس نصاب میں مکتب تشیع کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو سکولوں میں پڑھا جا رہا ہے. لیکن ایک اور نصاب ہے عزیزان محترم جو سوشل میڈیا میں اخلاقیات اسلام کو پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج شہید رضوی کے ماننے والے عشاق کی ذمہ داری بنتی ہے جس طرح سکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب کی خلاف آواز حق بلند کرتے ہوئے اسے مسترد کرے، اسی طرح سوشل میڈیا میں جو نصاب اسلام کے بنیادوں کو، اقدار انسانیت کو مٹانے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے ہمارے جوانوں کو، اس کے خلاف بھی آواز حق بلند کرنا سب کی ذمہ داری ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ستم بالا ستم، ایک طرف سے نصاب میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہم سلام پیش کرتے ہیں شہید راہ ولایت کے روح پرفتوح پر. تو 24 سال پہلے سمجھ چکے تھے دشمن کی سازش کو. کاش اس وقت سبھی ساتھ دیتے. اس وقت ایک خاص مکتب کے عقائد کو پروان چلانے کی ناکام کوشش ہوئی. شہید نے نشاندہی کرتے ہوئے دائرے اخلاق میں رہتے ہوئے سبھی کو آگاہ کیا، لیکن پھر بھی اس نصاب میں تھوڑی سی خوبی پائی جاتی تھی
کہ دوسروں کے فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے خصوصاً مولا متقیان کے وہ فضائل کے کچھ گشوارے بھی نظر آ رہے تھے اس نصاب تعلیم میں. لیکن آج ستم والا ستم یہ ہے عزیزان محترم، ہر فضیلت علی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس نصاب سے فضائل علی کو نکالا جا رہا ہے اور من پسند افراد کے فضائل کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے، داخل کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور سازش، شہید کی روح پکار کے یہ کہہ رہی ہے ان حقائق کو شیعیان علی ابن ابی طالب کے سامنے بیان کرو. عزیزان محترم، ایک تو یہ کہ اب فضائل علی و اولاد علی کو نکالا جا رہا ہے، اور ساتھ ایک دوسری طرف سے ایک اور ناکام کوشش ہو رہی ہے. ایک نام نہاد بل کو پاس کرایا گیا جس کے نتیجے میں تو جو ہے نا عزیزان محترم، ایک طرف سے ہمارے بچوں کو فضائل اہل بیت سے دور کر رکھا گیا، دوسری طرف سے ان کو منابر سے ممبروں سے فضائل اہل بیت کو بیان کرنے سے روکنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں عزیزان محترم، وقت کا بہرحال رکا بھی آیا ہے، میرے محترم علماء کرام بیان فرمائیں گے. یہ شہید کے ان ایام شہادت کی برکت ہے کہ ایسے ایام میں یہ بل پاس ہوا ہے کہ جس کے خلاف فضل خداوندی سے، اگرچہ ہماری کوشش یہ تھی، ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح شہید کے دور میں ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی پاکستان کی سرزمین میں، آج بھی ایک ہی آواز بلند ہو. لیکن متاسفانہ ملت تشیع کے مختلف آواز بلند ہونے لگے. پھر بھی ہم شہید کی روح کی ان ایام سے، برسی کے ایام کو خوش یم سمجھتے ہوئے یہ فخر سے اپنے سر کو بلند کر سکتے ہیں. اس وقت سبھی عمائدین نے اس بل کو مسترد کرنے کے بارے میں اپنے آواز بلند کی ہے، تو میں کہتا ہوں سلام ہو تمام عمائدین پر. لیکن گزارش یہ ہے خدا را، جس طرح جس وقت ہماری ایک آواز تھی اس وقت گستاخ امام زمانہ اعظم طارق جیسا فرد بھی ایسے بل کو پاس نہیں کرا سکا تھا، لیکن ہماری اختراع کی وجہ سے آج اگر یہ بل پاس ہوا ہے تو پھر بھی خدا را ایک آواز بن کر، ملت تشیع بن کر، شیعہ بن کر جس طرح پاکستان میں آواز بلند ہوگی انشاءاللہ سرزمین گلگت میں جاش نشین شہید رضوی علامہ سید رات حسین الحسینی کی زیر سرپرستی انشاءاللہ وہ عظیم اجتماع، وہ عظیم جلوس نکلے گا اس بل کو مسترد کرنے کے لیے کہ تاریخ میں بے مثال ہوگا. اس دن کے لیے انشاءاللہ کل بھی آقا محترم نے بارگاہ میں شہداء کی برسی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم ایسا اجتماع برگزار کریں گے جس طرح عاشوراء کا جلوس ہوتا ہے. واقعی عزیزان محترم، اس بل کو مسترد کرنے کے لیے اب تنظیموں سے بالاتر ہو کر ملت تشیع کا فرد بنتے ہوئے جس طرح شہید رضوی کی کوشش اور خواہش تھی کہ ملت طاقتور ہو، تو آج ملت کو طاقتور کرنے کے لیے سرزمین گلگت میں ایک آواز اٹھانے کے لیے جانشین شہید کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوگا اور اس بل کو مسترد کرتے ہوئے شہید کی دیرینہ خواہش نصاب تعلیم کی اصلاح کی بھی بات ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. سبز قرآن
دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، بلبل شاہ ہے گلستان، رو رو کہتے ہیں یہ ہر راہ، میرے پھولوں میرے گمچو اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا، اے جوانوں عہد سازوں اے شہیدوں تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو، پرصدارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک کے شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، اے شہیدو تم کہاں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور شہید مظلوم آغا سید ضیاء الدین رضوی اور ان کے باوفا ساتھیوں کی برسی منانے کے لیے رہبر معظم کے فرمان کے مطابق شہداء کی یاد خود شہادت سے کم نہیں ہے، تو لہذا آج کے دور میں دشمنان شہید کو، دشمنان مکتب کو اور ناعاقبت اندیش حکومت کو کچھ پیغامات دینے کے لیے میں اپنے تقریر کے آغاز سے پہلے چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے کچھ شعار کا اس انداز میں جواب دیں کہ یہاں کی اور وفاقی حکومت کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے جس سوچ کے تحت شہید مظلوم کو ہم سے جدا کیا اور یہ چاہا کہ ہم شہید ضیاء الدین رضوی کو شہید کر کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوں گے، ان کو یہ پیغام یہاں سے جانا چاہیے کہ آج اس ملت کا ہر بچہ ضیاء الدین بن کے تمہارے منہ پہ تماچا لگانے کے لیے تیار ہے، کہ شہید کی 18ویں برسی کہ جو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ
मोमिनीन के अंदर वो वलवला, वो जज्बा, वो ताकत, वो हिम्मत और वो पैगाम कि जिसके जरिए से शहीद का हदफ हम हर साल बढ़ता जा रहा है, ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि जिस तरह हर साल मुहर्रम में करबला का पैगाम दिन ब दिन और साल ब साल बढ़ता जाता है, क्यों? कि जिन्होंने ये चाहा था कि हम ज़ियाउद्दीन रिज़वी को शहीद करेंगे और अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होंगे, उनके लिए ये पैगाम कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान हो या दुनिया के जिस खित्ते में भी मकतब अहले बैत के पैरोकार हो, वो आज शहीद ज़ियाउद्दीन रिज़वी की बरसी मना के ये ऐलान कर रहे हैं कि तुमने ज़ियाउद्दीन के जिस्म को हमसे जुदा किया, लेकिन मिशन ज़ियाउद्दीन जब तक हमारे दम में दम है, हम मिशन ज़ियाउद्दीन को तकमील तक पहुंचा के दम लेंगे इंशाअल्लाह। और ये मिल्लत तशय्यो का पैगाम कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं, ये उलमा, ये तंजीमें, ये सब हमारी रूह रवा है और हमारे दरमियान में वहदत है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम निसाब तालीम की तहरीक को भी कामयाब करेंगे और इस मुतनाज़ा बिल को भी कायदे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक रद्दी के टोकरी में डाल देंगे, क्योंकि न हम किसी ऐसे बिल को मानते हैं, न किसी ऐसी चीज को मानते हैं जो इस्लाम के बुनियादी अकायद के खिलाफ हो। ये बिल भी इस्लाम के बुनियादी अकायद से मुतजाद है। पाकिस्तान बनाते वक्त ये कानून है पाकिस्तान का बुनियादी कि पाकिस्तान के अंदर हर एक शहरी को अपनी मजहबी और अकीदती आजादी होनी चाहिए, लेकिन इस बिल के अंदर निसाब तालीम के अंदर हमारे बच्चों को जबरदस्ती अपने अकायद पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह पाकिस्तान के बुनियादी आइन के खिलाफ है और इसका कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इसको कबूल नहीं कर सकता। और इसके बाद शहीद मजलूम की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि शहीद ने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह बातिल के सामने डट के मुकाबला करने वाली शख्सियत थी। शहीद ने कभी भी इतनी मुखालिफत के बावजूद स्टेज से कभी भी मिल्लत के अपने मुखालिफिन के खिलाफ एक जुमला नहीं कहा, इसलिए कि शहीद ये जानते थे और अपनी तकारीर में कहते थे कि जब हम मजबूत हैं तो हमारे लिए भी अमन है, दुनिया वालों के लिए भी अमन है, और अगर खुदा न खास्ता जिस दिन मकतब तशय्यो को कमजोर किया जाएगा, न हमारे लिए अमन होगा न दुनिया वालों के लिए अमन होगा। हम शहीद मजलूम आगा सैयद ज़ियाउद्दीन रिज़वी के इस मिशन को लेके इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो हर साल ये जो इबहाम लोगों के अंदर डाला जा रहा है, कल 12वीं की बरसी में भी हमने ये पैगाम दिया था कि हर साल ये बरसी मनाने की क्या जरूरत है, हम यही बरसियां मनाते रहे। इसका जवाब शहीद ने दिया था 1988 के शोहदा की बरसी में। शहीद ने फरमाया कि जब हम हर साल 88 के शोहदा की बरसी मनाते हैं, हम पे एतराज होता है कि ये हर साल 88 के शोहदा की बरसी क्यों मनाते हैं। उनके लिए शहीद ने कहा था कि हर साल हम अपनी फतह का और दुश्मन की शिकस्त का ऐलान करते हैं जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हर साल हम ज़ियाउद्दीन रिज़वी की बरसी मनाकर ज़ियाउद्दीन की फतह और दुश्मनान ज़ियाउद्दीन की शिकस्त का ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह ये बरसी हर साल बसाल बढ़ती जाएगी। जब तक हमारे दम में दम है, हम शहीद के पैगाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और शहीद मजलूम ने जहां निसाब तालीम की तहरीक चलाई, जहां पर मकतब अहले बैत की दिफा की तहरीक चलाई, जहां पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात की, जहां पर इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की बात की, वहां पर शहीद ने जो बुनियादी मसला उठाया वो गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक का मसला था। जो आईनी हुकूक हमसे इतने 70 सालों से सलब किए गए हैं और हमें आईनी हुकूक से महरूम रखा गया है। आज हमारे हर कब्रिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है। हमने अपनी वफादारी का सबूत तो दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारे साथ
सुतेली माँ वाला सुलूक किया है। आज तक हमें आईनी हुकूक से महरूम रखा गया है। शहीद अपने हर खुतबे में, हर जलसे में आईनी हुकूक की बात करते थे। आज हम भी हुकूमत वफाकी हुकूमत को, गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत को अपने आईनी हुकूक के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या हमारे आबा अजदाद ने ये खित्ता इसलिए आपके हवाले किया गया था कि आज हमें अपने हुकूक से महरूम रखा गया है? हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आईनी हुकूक की पामाली को। इंशाअल्लाह हमारे आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी का जब हुक्म होगा, निसाब की तहरीक भी दोबारा शुरू होगी। और बिलखुसूस आगा ने कल जब 12वीं की बरसी में फरमाया है कि इंशाअल्लाह इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ हम आशुरा से बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। और पता चलेगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, हमने बल्तिस्तान में भी जाके शहीद की बरसी की दावत दी है। बल्तिस्तान के मोमिनीन भी हमारे साथ है। कभी हमें इलाके के तौर पर, तंजीमों के तौर पर बांटने की नाकाम कोशिश होती रही है, लेकिन गिलगित हो, नगर हो, बल्तिस्तान हो, अस्तोर हो, हम सब मिलके आगा राहत के हुक्म के ताबे हैं इंशाअल्लाह। और ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये मिल्लत यकजा है। हजरत अब्बास अलमदार के इस परचम के नीचे हमें कोई भी इस तरह खामोश नहीं कर सकता। और आखिर में चंद अशार, 2 शहीद के अशार और एक वो शेर जो मैं अपने हर इस तागुती निज़ाम और तागुती जो सिस्टम है इसके खिलाफ बयान करता रहता हूं। और मैंने गिलगित बल्तिस्तान के मोमिनीन के लिए हमारी ये सोच होनी चाहिए कि जो भी यहां पर शहीद ज़ियाउद्दीन रज़वी के फिक्र के खिलाफ बात करता है वो हमारे लिए तागूत है इंशाअल्लाह। और शहीद के जो अशार थे कि जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहद कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ले, न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रिसवाइयाँ होती। और आखिर में इस नाआकिबत अंदेश हुक्मरानों को पैगाम, हमें न छेड़ो कि फिर हमारी जुबा पयामे फना बनेगी, हमारी मस्ती की वालिहाना अदा तुम्हारी कज़ा बनेगी। हुसैन नौ के सिना पे चढ़ के ये कह गए थे यजीदियों से, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। सैयद ज़िया रिज़वी मेरा सलाम तुम पर, मेरा सलाम तुम पर। इस्लाम के मुजाहिद मेरा सलाम तुम पर, मेरा सलाम तुम पर। तू तर्जुमान हक था, इस्लाम का सिपाही। तू तर्जुमान हक था, इस्लाम का सिपाही। तू आकी अंजिया था, तू नूर था जुदाई, तू नूर था जुदाई। ए रे रवे
مسجد کی یہ ندا ہے میرے ضیا کہاں ہو، مسجد کی یہ ندا ہے میرے ضیا کہاں ہو، اب عیدگاہ کہے گا میرے ضیا کہاں ہو، پر تو کہاں ملے گا میرے ضیا کہاں ہو، گلگت ہو یا سکردو استور یا نگر ہو، گلگت ہو یا سکردو استور یا نگر ہو، رویا ہے تیرے غم میں جس دل میں بھی جگر ہو، جس دل میں بھی جگر ہو، تاثیر تھا لہو کا میرا سلام تم پر، میرا سلام تم پر، ہے بد نصیب کتنا اقبال تیرے بن اب، ہے بد نصیب کتنا اقبال تیرے بن اب، راتیں کٹیں گی کیسے گزریں گے کیسے دن اب، گزریں گے کیسے دن اب، مجھ کو بھی ساتھ لے جا میرا سلام تم پر، سید ضیا رضوی میرا سلام تم پر، میرا سلام تم پر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ العظیم فی کتابہ المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سرزمین گلگت بلتستان کے عظیم مجاہد، عظیم دانشمند، عظیم قلمکار، شہید مظلوم
حضرت علامہ سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے باوفا ساتھیوں کے برسی کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ مجلس، جس میں علاقے کے نامور علماء کرام یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے زندہ قومیں اپنے مردوں کو بھی مرنا نہیں دیتی ہیں، محسن شناس قومیں اپنے قوم اور ملت کے لیے احسان کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ مرنے دیں۔ لہذا آج ہم نے بھی اپنی بساط کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے محسنوں کو مرنا نہ دے، زندہ رکھے، لیکن یہ زندگی اور حیات ہمارے بس میں نہیں ہے، اور جب ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم نے ان کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح علماء کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جمع ہو کے ان کو زندہ رکھنے کی سوچ رہے ہیں۔ لیکن وہ خالق جس نے زندگی اور حیات اور موت دی، وہ فرماتے ہیں تم تو زندہ نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن جو میری راہ میں جان دے دے میں اس کو حقیقی معنوں میں زندہ رکھ سکتا ہوں اور زندہ رکھتا ہوں۔ میں نے جو آیت سورہ مبارکہ احزاب کی تلاوت کی، فرماتے ہیں خالق رب العزت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہے جو مردانگی دکھاتے ہوئے میدان کارزار میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے چلے گئے، اور بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے۔ آج وہ جوان جو اس زمانے کے خمینی نے شعور دیا، فکر دیا، وہ ہر میدان میں نظر آتے ہیں باطل طاغوتوں کے سامنے للکارتے ہوئے، آج علماء کی طرف، آج خطبہ کی طرف، آج رہبران قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ مایوس ہوئے تو پھر سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ قبل اس کے کہ وہ مایوس ہو جائیں، ہمیں میناروں سے، ہمیں مسجدوں سے، ہمیں مرگاہوں سے، ہمیں خانقاہوں سے نکلنا ہوگا اور ان کے خوابوں کی تعبیر پیش کرنی ہوگی۔ ہجوم سے خواب کی تعبیر نہیں ہوتا ہے، سسٹم سے خواب کی تعبیر ہوتا ہے، نظم سے خواب کی تعبیر ہمیں ملے گی۔ میرے بزرگان، میں بزرگ علماء کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ میں ایک حقیر طالب علم، میں اپنا ایک سوچ اور فکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے 3 ادوار گزرے ہیں گلگت بلتستان میں، ایک دور 60 کی دہائی سے 78 تک گزرا ہے، ایک 78 سے تقریباً یہاں 2005 تک کا دور گزرا ہے، اور 2005 سے آج 2023 18 سال کا ایک دور گزرا ہے۔ 3 ادوار ہمارے گزرے ہیں۔ ان 3 ادواروں میں جو کچھ ہوا وہ تجربہ ہے، وہ علم ہے، بہت کچھ حاصل ہوا ہمیں، اور خصوصاً 18 سالوں میں آخر کے۔ لہذا میری تجویز یہ ہے، خدا را اگر جوانوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر پیش کرنی ہے، طاغوتوں کا ہاتھ مروڑنا ہے، تو میری تجویز یہ ہے 12-14 ذمہ دار علماء پر مشتمل سپریم کونسل ہو، جہاں پر شیخ حسن جعفری بھی ہو، آغا سید علی رضوی بھی ہو، جہاں پر شیخ مرزا علی بھی ہو، جہاں آغا محترم بھی موجود ہو، جہاں اقبال توسلی بھی ہو، آپ جس کو بھی ملائے 14 یا 12 تمام 3 ڈویژنوں پر مشتمل استور، اسکردو اور پھر گلگت ڈویژنوں پر مشتمل یا 12 یا 14 یہ علماء 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ اکٹھے بیٹھے تو ہم نے ڈوروں کو بجایا ہے، یہ موچوں کو نسل کو ہم بگا سکتے ہیں آسانی سے۔ کوئی معمولی قوم تھوڑے ہیں ہم۔ ایک درد ہے، ایک گھٹن ہے، ایک پریشانی ہے جس کا اظہار گھر میں کریں گے۔ میرا جو درد دل ہے یہ ہے کہ کچھ نہ کریں۔ آپ میں سے 12، آپ میں سے 14 تجربات بہت ہو گئے اس قوم کے بکھری ہوئی قوم کو جمع کرنے کے لیے، گنوائے گئے حقوق کو طاغوت کے ہاتھ مروڑ کے حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا ان برجستہ اکابر علماء کا ایک دن جمع ہونا
ہی طاغوتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرے گا. اور اگر مسجدوں اور مراکز میں ہجوم ہی اکٹھے کرتے جاؤ گے تو کئی ہجوم اکٹھے کرتے گئے ہیں لیکن حقوق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آج کا جو ہمارا کینک ایشو ہے، آج جو بل پیش ہوا ہے فوجداری ترمیمی آرڈیننس، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میری تجویز، قوم وہ ہوتی ہے جو ان خطرناک مراحل سے بھی اپرچونٹیز جس کو آپ کہتے ہیں وہ پیدا کرے، امکانات پیدا کرے. یہ یاد رکھو، جو قومی اسمبلی میں 2 نمبری جو بل پیش ہوا ہے، شکر کریں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ ہم نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ہاں، یہ جو بل ہے جو چترالی نے پیش کیا ہے، یاد رکھو یہ ہمارے خلاف نہیں، یہ پروردگار کے قرآن مجید کے خلاف ہے. یہ بل اگر خلاف نہیں ہے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مدینے کا سردار جس کے سر پر تاج تیار کیا گیا، کیوں تیار کیا گیا؟ مدینے میں جو قبائل تھے، اوس و خزرج، دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. لڑائیاں ختم کرنے کے لیے ایک بادشاہ کو چنا گیا جس کا نام مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو بادشاہ بنانے کے لیے تیاری ہوئی. ایک تاج بھی تیار کیا گیا. جب وہ بادشاہ بنا رہے تھے، ادھر سے اسلام آ چکا تھا، شروع ہوا، آغاز ہوا مدینے میں شروع ہوا، اسلام کا پرچار ہوا. تو یہ اس کی بادشاہت خطرے میں پڑی. کیوں خطرے میں پڑی؟ اوس و خزرج کے اکابر بزرگان نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو اس کی بادشاہت خطرے میں پڑی. جب بادشاہت خطرے میں پڑی، مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا، اس نے بھی مجبوراً اسلام قبول کیا. جب مجبوراً اسلام قبول کیا، اس نے جنگ احد میں اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کی اسلام سے. کون سے اسلام سے؟ جس کے سامنے رسول معظم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے سامنے ختمی مرتبت بیٹھے ہوئے ہیں، اس ختمی مرتبت کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں. یہی عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو آج کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اصطلاح میں صحابیوں کو لے کے الگ ہوئے، باغی ہوئے. عبداللہ ابن ابی جب باغی ہوئے تو غزوہ بنی مصطلق میں کھل کے سامنے آئیے، کہا ہم جائیں گے اور مدینے میں جو عزتدار ہیں وہ کمزوروں اور ذلیلوں کو نکالیں گے، محمد کے صحابیوں کے ساتھ نہ دو. یہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہے ہیں کہ محمد کے صحابیوں کے ساتھ نہ دو. جب یہ کرتوت سامنے آیا تو سورہ منافقین کے آیات نازل ہو گئی، اذا جاءک المنافقون. جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے، یہ کون تھے؟ محمد کے ساتھ چلنے والے. یہ کون تھے؟ پیغمبر کے ساتھ کھانے والے. یہ کون تھے؟ پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے والے، رہنے والے، سفر کرنے والے. یہ منافقینی کے لیے آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے محمد کے ساتھ بہت سے بیٹھنے والے منافق ہیں. ہمارے آج کے دیوبندی برادری کہتے ہیں نہیں، اور خدا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جنگ ہے، ہم اس سورہ منافقوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. سلام کرو اس بل پہ اور آپ موقع ڈھونڈو اور اپنے آپ کو کامیاب کرو. میں انہی الفاظ کے ساتھ آخر میں سلام پیش کروں گا. میں نے زیادہ وقت لیا، معذرت چاہتا ہوں. جیتا رہا تو حیدر کرار کی طرح، جیتا رہا تو حیدر کرار کی طرح، اور جان دی تو میں سمت تمار کی طرح. دکھلا کے سب کو راہ خمینی چلا گیا، ارض شمال تیرا خمینی چلا گیا. والسلام علیکم. ایک قوم مجاہد تھے، جرت سلام سے ایک قوم مجاہد تھے، جرت سلام سے آغاز ضیاء الدین تھے، شجاعت سلام سے ایک قوم مجاہد تھے. عرشی اور لیل عاشق
ڈھاکی اسی پھٹی دی اچھی لے لیا چھے ڈھاکی اسی پھٹی دی یہ وہ خدا حافظ تھی شہادت سلام سے اے قوم مجاہد تھی وقت یزید دربے تھی خیال گینی وقت یزید دربے تھی خیال گینی آغا ضیاء الدین تھی ہمت سلام سے اے قوم مجاہد تھی جب تک دنیا باقی ہے ایسے ہی بے تو جب تک دنیا باقی ہے ایسے ہی بے تو تھی پاک دامنی گا عظمت سلام سے اے قوم مجاہد تھی حق کاٹھے دناتے حق کا جلے فدا تھا حق کاٹھے دناتے حق کا جلے فدا تھا اے فخر اسلام تھی نصیحت سلام سے اے قوم مجاہد تھی امت یتیم بگسنا ظلمی سوچ گبینے امت یتیم بگسنا ظلمی سوچ گبینے اسلام کا تھی تے خدمت سلام سے آغا ضیاء الدین تھی شجاعت سلام سے اے قوم مجاہد تھی چونکہ دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے بلا تمہید میں خطابت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں امام جمعہ والجماعت مرکزی جامع امامیہ مسجد نائب امام جمعہ والجماعت مرکزی جامع امامیہ مسجد
حمزہ علی آباد، صدر انجمن تبلیغ جعفریہ حمزہ حجت الاسلام مولانا شیخ اسلام الدین صاحب کو اسٹیج پر آئیں گے اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سید بزرگوار آقائے سید راحت حسین الحسینی قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان، علماء کرام، سادات عظام، مہمانان گرامی قدر، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بالعموم شہدائے اسلام، شہدائے ملت حقہ، و بالخصوص شہید مظلوم آقائے سید ضیاء الدین رضوی اور ان کے رفقائے باوفا کو۔ شہید سید ضیاء الدین رضوی اس شخصیت کا نام ہے۔ کون ہے شہید سید ضیاء الدین رضوی؟ ایران، لاہور اور لندن جیسے ماڈرن شہر کو ٹھکراتے ہوئے اپنے آبائی علاقے میں تشریف لاتے ہیں، تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے تمام تر سہولیات کو ٹھکراتے ہوئے لندن جیسے ماڈرن شہر کو ٹھکراتے ہوئے تشریف لاتے ہیں تاکہ اپنے آبائی علاقے میں تبلیغ کا فریضہ ادا کرے۔ اور کیا کمال ہے، تبلیغ کا وہ حق ادا کیا کہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس مقام پہ فائز ہوئے سید بزرگوار، اور وہ حق ادا کیا تبلیغ کا، اور وہ حق ادا کیا دین کی ترویج کا کہ اس پسی ہوئی قوم، اس محکوم قوم کو وہ جیدار بنایا، وہ بیدار بنایا کہ آج پورے پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ عزاداران سید الشہداء، راہ روان راہ ولایت و امامت، مجھے گفتگو کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے وحدت اور نوجوان نسل۔ انتہائی اہمیت کا حامل میں ایک موضوع ہے، اگرچہ داون وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 103 کا ایک حصہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ آج امت کو وحدت صرف اور صرف وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو حالات ہے، اگرچہ وقت کی ضرورت ہے وحدت، لیکن عزاداران سید الشہداء، یہ وحدت حکم قرآن ہے، دین کا حکم ہے، اور شعوہ انبیاء ہے وحدت امت۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ سید بزرگوار شہید مظلوم سید ضیاء الدین رضوی کا بھی یہی نعرہ تھا، کیوں پڑھا رہے ہو تفرقہ امت کو، کیوں پڑھا رہے ہو تفرقہ نیو جنریشن کو،
کیوں ایک عقیدہ دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہی مطالبہ تھا سید بزرگوار کا بھی، جو کہ قرآن کا حکم ہے، جو کہ شیوہ انبیاء ہے۔ آج بھی یہی سوال ہے، آج بھی نام نہاد اس اسمبلی سے آج بھی یہی سوال ہے، کیوں تفرقہ پھیلا رہے ہو ملت پاکستان میں؟ کیوں امت کو تقسیم کر رہے ہو؟ نامناسب وقت، نامناسب حالات، گستاخی کے نام پر جو اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، کیوں امت کو تقسیم کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں کر رہے ہو؟ کیوں امت میں انتشار پھیلا رہے ہو؟ کیا کہیں اپنی بیرونی آقاؤں کا اشارہ تو نہیں ہے؟ اپنے جو سیاسی ناکامیاں ہیں، اقتصادی ناکامیاں ہیں، کہیں ان کو چھپانے کے لیے ایک دفعہ اس بل کے نام پہ امت کو تقسیم کرنا تو نہیں چاہتے ہو؟ اے امت اسلامیہ، بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا؟ انبیاء نے کون سا کام سر انجام دیا؟ انبیاء نے، ائمہ نے ریوڈ سے نکال کر امت بنایا، قوم پرستی سے نکال کر امت بنایا، علاقہ پرستی سے نکال کر امت بنایا، پارٹیوں سے نکال کر امت بنایا۔ تب جا کے قرآن یہ سند دے رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تب جا کے یہ امت خیر امت بن گئی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہی ہے، امت بنا رہی ہے تمام تر اختلافات سے نکال کر۔ میرا تقاضا ہے آج اس سٹیج سے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، میرا تقاضا ہے تعلیمی اداروں سے، میرا تقاضا اور مطالبہ ہے والدین سے، خدا را یہ خصوصی طور پہ میرا تقاضا ہے تعلیمی اداروں سے کہ تعلیم کو کمرشلائز مت کرو، تعلیم کو کمرشل کے لیے استعمال مت کرو۔ والدین اور تعلیمی ادارے دونوں سے میرا تقاضا ہے کہ تعلیم کو مارکس، پرسنٹیج اور گریڈ تک محدود مت رکھو۔ تعلیمی اداروں میں سٹرینتھ کو معیار مت بناؤ، جاب کو معیار مت بناؤ۔ جہاں اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے ہو وہاں پہ اولاد کی تربیت کے اوپر بھی کام کرو۔ آج تعلیمی اداروں میں تعلیم تو موجود ہے لیکن تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیو جنریشن تباہی کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل عریانیت، فحاشیت اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ میں مرکز سے ایک تقاضا کروں گا جو مجھے دکھائی دے رہی ہے ہماری نیو جنریشن کے لیے کہ پہلا قدم ہم کیا اٹھائیں، وہ ہر علاقے میں دینیات سینٹرز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پاس آج واحد ذریعہ ہے دینیات سینٹرز، جس کے بدولت، جس کی مدد سے ہم اپنے آنے والی نسل کو ماڈرنزم سے دور رکھ سکتے ہیں، سیکولرزم سے دور رکھ سکتے ہیں، فحاشیت اور عریانت سے دور رکھ سکتے ہیں، اور دینی تعلیمات اور دین کی طرف ہم لا سکتے ہیں۔ وہ ہے ہمارے پاس دینیات سینٹرز۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین پڑھنے، دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی خدا توفیق دے۔ مملکت خداداد پاکستان کے جو بیرونی دشمن ہیں اور اندرونی دشمن ہیں، خدا سب کو نیست و نابود کرے۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرمائیں۔ ہم سب کو وہ اعمال سر انجام دینے کے خدا توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے آوان و انصار میں شامل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقة بالتصدیق والایمان
والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب، غالب على كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. سامعین محترم، آغاز سخن سے پہلے میں علماء کرام، قائد ملت جعفریہ، تمام یہاں حاضر مومنین کی خدمت میں سلام کے ساتھ امام زمانہ کے خدمت میں اور نائب امام علی حسینی خامنائی کے خدمت میں شہید آقا سید ضیاء الدین رضوی کہ اس برسی کی مناسبت پر تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند نعرے لگیں اور ہم آمادہ ہو جائیں، اور چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کے زحمتیں تمام کروں گا۔ یہ نعرے ہمارا مکمل عقیدہ ان نعروں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلا نعرہ جو مسلمانوں کا ہے اور محبان اہل بیت کا ہے اور فرزندان توحید کا ہے، وہ نعرہ تکبیر ہے۔ آج وائٹ ہاؤس تک یہ آواز جانی چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آواز یہاں دبی نہیں رہتی۔ سائنسدانوں کی بنائے ہوئے ریڈیائی لہروں پر سوار ہو کر ایک لمحے میں یہاں سے آواز امریکہ تک جا سکتی ہے، تو اللہ کے لیے ایک شہید مرد حق کے برسی میں دل سے کوئی آواز اگر نکالیں تو ایوان، اگر استعماری ایوان نہ ہلیں تو یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ لہٰذا یہ آواز وائٹ ہاؤس میں جاتی ہے، یہ آواز استعماری طاقتوں تک پہنچتی ہے، سب کیونکہ فرزندان توحید ہم ہیں، مباہلہ جشن توحید ہم مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی جشن توحید اور تثلیث کا جو مقابلہ ہوتا ہے، اس کو جشن منانے والا، مباہلہ منانے والے فرزندان توحید ہم ہیں۔ جس قدر عشق ہے، جو منزل ہے، جو مقصود ہے، سب کچھ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہے خدا سے کے لیے، اگر کسی سے دشمنی ہے خدا کے لیے، سب مل کر دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہیں نعرے تکبیر۔ یہ آواز اب بھی آواز جو ہے نا اس قدر نہیں ہے کہ اس شہید کی برسی منانے والے غیور شیعان حیدر کرار اور خصوصاً مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی آواز اس سے بلند ہونے چاہیے۔ نعرے تکبیر۔ اور آپ سے دستبستہ میری گزارش ہے، جب نعرے تکبیر ہم لگاتے ہیں، حکم قرآن ہے، تو اس کے بعد ایک نعرہ ہے کہ اللہ اللہ، خدا کی خدائی ہم نے پہچانا ہے اس ہستی کی وجہ سے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم خدا خدا کہتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اس نے اس کنز مخفی کو پہچنوایا۔
उसने वो कंज़े महफी जो छुपा हुआ था, खुदा ने अपने नूर से खलक करके एक ऐसी हस्ती को खलक किया, क्योंकि तू मादा था, हम मादा थे, वो नूर मुतलक था, वो इधर आता तो हमारे पास वो ताकत नहीं थी, हम उधर जा नहीं सकते थे। खुदा ने एक मखलूक बनाया जो नूर बनकर उधर जाए और यानी मादी और खाक बनकर जिस्म बनकर इधर आए और हम पैगाम खुदा हम तक पहुंचाए। आज अल्लाह अकबर अगर फिजाओं में बुलंद है तो वो रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा की वजह से है। सब मिलकर आशिकान रसूल सब मिलकर ये आवाज बुलंद करें, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और नारे ईमान अभी बाकी है। लोग सवाल भी करते हैं, आप नारे तकबीर आहिस्ता, नारे रिसालत आहिस्ता, ये नारे हैदरी लगता है तो आपके अंदर वो करंट क्यों लगता है? ये पूछते हैं हमसे। ए काश, ये मोहब्बत की बात है, यकीन करें मैं ये मुसलमानों के दरमियान काश ये मुसलमान समझते कि ये नारा जो आप लगाने जा रहे हैं वो इश्क अली में नहीं है, मोहब्बत अली में नहीं है। बास लोग ये समझते हैं कि नारे हैदरी इश्क अली में है, नहीं, मोहब्बत अली में है, नहीं। ये नारा क्यों लगाते हैं? ये नारा इसलिए जोर से लगाते हैं कि यहां रसूल ने कहा मोमिन और मुनाफिक की पहचान इसी नारे से होती है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान या अली हुब्ब का ईमान, सुनी शिया किताबों में यह मौजूद है, वह बुग़्ज़ का निफाक। इसलिए यह नारा हम लगाते हैं इंशाअल्लाह ताला, हाथ दोनों हाथ बुलंद करें। यह ईमान का नारा है, यह तौहीद का नारा है, यह रिसालत का नारा है। अरे अली ने नहीं कहा था मुझे मानो, हम किसकी बात मानकर अली अली कह रहे हैं? खुम में 1.25 लाख हाजियों में मेरे रसूल ने हुक्म दिया अली अली कहो। रसूल की मानकर, रसूल के हुक्म की इताअत करके ये नारा हम लगाते हैं। ये नारा इश्क़ रिसालत में है, इश्क़ रसूल में है। इसलिए सब मिलकर आशिकान रसूल ये नारा बुलंद करें, नारे हैदरी, हैदरी। और यही इसी आयत का पहला जुमला जो फिक्र मैंने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान, बोलो मेरे साथ, ऐ ईमान वालो। कौन है ईमान वाले? कौन है ईमान वाले? मैंने 3 नारे लगवाए इसलिए। अल्लाह कहां मिलता है? मैं बारहा ये सिर्फ इस सिरात मुस्तकीम की थोड़ी सी 1 मिनट के अंदर मैं तमाम करूंगा। अल्लाह कहां मिलता है? कुरान के रूह से देखो, अल्लाह मिलता है सरजमीन रिसालत में। क्यों? खुदा कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ रसूल कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मुझे रसूल की इताअत करो, मुझसे मोहब्बत करो। यानी रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। लिहाजा हम अल्लाह को सरजमीन रिसालत में ढूंढते हैं। नारे रिसालत इश्क खुदा में है, खुदा रिसालत में मिलता है। और रिसालत कहां मिलती है? रिसालत कहां मिलती है? रिसालत को अगर ढूंढना हो, ऐ आशिकान रसूल, ऐ मुसलमानों, अगर आशिक रसूल बनना चाहते हो तो आ जाओ। रिसालत कहीं और नहीं मिलती। रिसालत अगर मिलती है तो अली की विलायत में मिलती है। खुदा रिसालत में मिलता है, रिसालत अली की विलायत में मिलती है। इसलिए हम ये नारे जोर शौक से लगाते हैं, क्योंकि हम आशिक रसूल हैं, क्योंकि हमें रसूल ने हुक्म दिया, क्योंकि तमाम वाजिबात, रोजा, एक आयत है वजूब के लिए उलमा मौजूद है
या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। एक दफा आयत आ गई, सब मुसलमानों ने मान लिया, सब रोजे रख रहे हैं। अरे भाई, हर वाजिब के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत यह थी 1.25 लाख हाजियों को जमा करके कफन पहनकर आने वाले हाजी जब गदीर खुम में जमा हुए, सबके सामने हाथ को अली का हाथ पकड़कर मेरे रसूल ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। इश्क़ अबू तुराब कज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क़ अबू तुराब कज़ा कर रहे हैं लोग। किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग? जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। विलायत, रिसालत कहां मिलती है? आप बोलो, आप रिसालत कहां मिलती है? विलायत में, क्योंकि मोहब्बत इताअत का नाम है। अब आपसे सवाल यह है, अली की विलायत कहां मिलती है? यह बहुत जरूरी है। अली अली में तो रिसालत मिलती है, विलायत अहले बैत कहां मिलती है? मौलाए कायनात की विलायत कहां मिलती है? बस याद रखो, मैं दोहराता हूं, खुदा रिसालत में मिलता है, रिसालत विलायत में मिलती है, और अली की विलायत मोमिनीन की हिमायत में मिलती है। 3 दिन 2 मोमिन एक दूसरों से जुदा हो जाए, हत्ता मुसलमान भी कहा कि अगर 2 लोग मुसलमान दूसरों से जुदा हो जाए वो विलायत से खारिज है। खुदा कहता है मेरा नहीं, रसूल कहता है मेरा नहीं, और अली कहता है मेरा नहीं। अगर किसी माशरे में देखना चाहते हो कि ये अली वाले हैं या नहीं, ये हुसैन के आजादार हैं या नहीं, ये अली के पैरोकार हैं या नहीं, देखो इनके आपस में कितनी मोहब्बत है। अगर किसी मोमिन को तरक्की करे, अगर खुशी महसूस हो, अगर दर्द हो तो साथ वो दर्द महसूस करे, तो समझ लो कि आप अली की विलायत दिल में रखते हैं, और तेरा दिल नहीं है बल्कि काबा है। बल्कि काबा कहना इसकी तौहीन है। मैं कहूंगा कि उस काबे में तो एक अली आया था, काबे में तो वो काबा बन गया, वो सनम कदा काबा बन गया, लेकिन मोमिन का दिल वो काबा है जिसमें एक नहीं 14 अली नाजिल होते हैं। तो मोमिन कराम, अली की विलायत मोमिन की हिमायत में है। आपस में इत्तेहाद करो, कुदरतें छोड़ दो। खुसूसन ये हालात इस किस्म के आ रहे हैं इस वक्त, साहिब वहादत के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जिक्र मुर्तजा से लिज्जत ईमान लेता हूं, मैं जिक्र मुस्तफा मुर्तजा से लिज्जत ईमान लेता हूं। नजर की कैफियत हर एक पल में जान लेता हूं। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूं। ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा अहले सुन्नत का भी है, ये नारा इस्माइलिया का भी है। यकीन करें, हम वहदत के कायल हैं। हमारे मुज्तहिदीन ने हमें हुक्म दिया है, जो फिरकावारियत फैलाता है वो इस्तेमार का एजेंट है। हम फिरकावारियत फैलाते नहीं हैं। हम सुन्नी शिया और इस्माइलिया जितने भी फिरके नुरबख्श जितने भी हैं, हम एक हैं। हम फिरकावारियत पर लानत बेचते हैं। लेकिन ये याद रखो कि बास लोग खींच कर कहते हैं कि फिरकावारियत को की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। मसलन हमारे मुज्तहिदीन ने कहा अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है, हराम है, हराम है। अब सबने सुन लिया ना, हमारे मुज्तहिदीन ने हुक्म दिया अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन न करो, हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई यजीद को खींच कर लाकर मुकद्दस बनाए तो उस यजीद पर भी लानत भेजते हैं, उसके मानने वाले पर भी लानत भेजते हैं। यजीद कोई मुकद्दस शख्स थोड़ा है। हमारा इस्लाम तो इनकार से शुरू होता है।
اور یہ دین بھی انکار شبیری سے بچ گیا ہے. لا سے ہمارا دین شروع ہوتا ہے. جب تک یزید کو لا نہ کہیں اس وقت تک حسین اور حسینیت کا دعویٰ کرنا فضول ہے. دیکھیں ابھی جو ایکٹ فوجداری 2021 کا جو ایکٹ بنا ہے، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ اس ایکٹ کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ آہستہ کہہ رہے ہیں. پتہ ہے پہلے 3 سال سزا ملی، یہ ایک بار پھر مملکت خدا داد پاکستان کو داعش، طالبان، دہشت گرد، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ ننگی تلوار دے کر پھر ایک مکتب کو دیوار سے لگانے کی ایک اور کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو ہم نے بنایا ہے، بچانے والے بھی ہم ہیں. کوئی مائی کا لال اس قسم کے بل، اور خصوصاً وہ چترالی، وہ یعنی بدبخت جو سنی نہیں ہے، جو شیعہ، جو کسی اور مکتب سے نہیں، یزیدی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے بغیر کسی کے کہے اہل بیت کو ساتھ لا کر ایسے لوگوں کو مقدس بنایا ہے جو میرے خلفاء سے جنہوں نے جنگ کی ہے، جو خلفاء سے لڑتے رہے ہیں، خلفاء کو برا بلا کہا ہے، ممبروں سے لعنت بھیجا ہے. اگر کوئی ممبر سے لعنت بھیج کر وہ مقدس ہو سکتا ہے تو ہم یزید پر لعنت بھیج کر ہم بھی مقدس ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں مومنین کرام، میں شاید لگتا ہے کہ موضوع پر میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا. آیت کو میں نے ٹچ نہیں کیا. کاش اس موضوع کے، کیونکہ اس لیے میں نے یہ نکات اس لیے شروع کیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ پتہ ہے کہ جب بھی ہم آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، وقت کی دامن بھی گنجائش بھی نہیں ہوتی نیچے سے جو وہی آتی ہے وہ بہت خطرناک ہے. ایک دم انسان جو ہے نا جیسے گاڑی چلتے چلتے موشن یہ توڑتے ہیں ہمارے موشن کو نا، یہ سٹیج سے توڑتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی زحمت جلدی تمام کروں گا. دوستو یہ لوگ میں نے جو درج کیا یہاں میں نے چھوڑ دیا، لیکن ایک 2 باتیں انتہائی ضروری ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ یہ برسی کیوں مناتے ہیں؟ اس برسی کے لیے کیوں آئے ہیں؟ شہید کی برسی کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 یاد رکھنا، شہید کی برسی کا مقصد جانشین شہید سے تجدید عہد ہے. اور جس کے دل میں جانشین شہید سے ذرہ برابر مخالفت ہے وہ جانشین سے نہیں بلکہ شہید سے مخالفت ہے. آج میں ببانگ کے دہل واللہ باللہ تاللہ کہہ کر تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اگر ہمارا قائد راحت الحسین الحسینی اگر ہمیں حکم دے تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب مل کر کہیں لبیک یا حسین، لبیک. دوسری بات بس ختم کی. جب جانشین سے تجدید عہد کیا تو اب دوسری بات شہید کے مشن ہے. شہید کا جو مشن تھا وہ نصاب تعلیم ہے. واللہ جس کے لیے شہید نے اپنی جان دی، میں تو کبھی کبھی مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آغا صاحب نے، شیخ مرزا علی صاحب گواہ ہے کہ ایک ایشیا یوتھ مومنٹ بنایا جس کو ہم چلا رہے تھے. 60 ہزار لوگوں کو ہم نے نگر انجمن میں جمع کیا. آغا صاحب اس نصاب کے وجہ سے اتنے یعنی سنجیدہ تھے. ایک دن مسکرا کر کہا نیئر جی میں گلمت گیا تھا، آپ نے واقعاً تبلیغ کی ہے،
میں مت گیا تو کچھ بوڑھے لوگ نصاب نصاب کہہ رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں تک آواز پہنچ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینہ مسلسل ہم چل کر اس نصاب کے لیے ہم نے کوشش کی۔ آج لوگ اسلام آباد میں اٹھے ہیں، اسلام آباد میں ہم تحریک، مجلس وحدت، تمام شیعہ حیدر قرار کی پارٹیاں جمع تھی، وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ آج بزرگان آپ یہاں جمع ہیں، میرے شہید نے اس وقت اس نصاب کے بارے میں وہ خطرے کی گھنٹی بجا کر جگہ جگہ جا کر یہ آواز بلند کی تھی۔ اب بھی ہوش میں آئے ہیں تو ٹھیک ہے، سب مل کر آگاہ شہید کے مشن کو آگے بڑھائیں، لیکن پھر بھی وفات میں ایک ایسا نصاب، متنازع نصاب بنایا، ہم اس متنازع نصاب کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابھی وفات میں جو نصاب میں تعلیم جو ہے وہ انہوں نے ایگری کیا، تیار کیا ہے، کیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ دیکھ لو ایوان کے لوگوں، شیعہ حیدر کرار اور گلگت بلتستان کے غیور مومنین کبھی اس بات کو پر آمادہ نہیں ہیں کہ وہ ایسے متنازع نصاب کو تسلیم کریں۔ ہم جو فارمولہ شہید نے دیا تھا، 3 نکات، یہ فارمولہ یقین کریں، منسٹری میں جب یہ وزیر داخلہ تھا رحمان ملک، اس وقت بھی ہمیں آغا شفا اور امین شہیدی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 3 نکتہ کے جو فارمولہ پیش ہوا تو وہاں سب نے، اہل سنت نے سب نے سراہا کہ یہ فارمولہ بہت اچھا ہے۔ تو پھر اچھا ہے تو اس فارمولے کی وجہ سے میرے آقا کو ہم سے چھینا کیوں؟ اگر چھینا ہے تو یاد رکھیں آپ شہید گئے ہیں، لیکن ہر گھر میں ایک ضیاء الدین نکلا ہے۔ جب تک ہماری جانیں ہیں ہم نصاب تعلیم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخری بات اور آپ کی زحمتیں تمام مومنین کرام، خالص ہے سرکار زمینیں، اس حوالے سے میں وہ شخصیات، عوامی ایکشن کمیٹی، آغا محترم آغا علی رضوی اور جو بھی اس میں انہوں نے حصہ لیا اور لایا کسی حل کی طرف، یہ فارمولہ ابھی جا رہا ہے، میں اس کی بھی تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بھی تاجران ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کی گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ آج مرکز سے میں یہ حقیر اعلان کرتا ہوں، اور ہر جمعے سے ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علاقے کے حقوق کے لیے ہمیشہ میدان میں ہیں، رہیں گے، اور جب تک یہ حقوق ہمیں نہیں ملیں گے یہ تحریک ہماری جاری رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی زحمتیں میں ایک شعر کے ساتھ تمام کرتا ہوں، اور اب فراز، یہ ہمارا وعدہ ہے، فراز دار سے میسم زبان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفحے بناؤ محبو کہ دار سے میسم علی کی نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، علی کی جائے ولادت کی جب بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ پروردگارہ اس مولا کائنات کا صدقہ اور اس آیت کا ہم نے ترجمہ بھی ہم نہیں کر سکے کہ پروردگارہ ہمیں ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، مال سے، اپنے جانوں سے، اور آخری مرحلہ جان کا نذرانہ ہے جو شہید نے پیش کیا، اور ان مراحل سے گزر کر آیا ہے، مال قربان کیا۔ ابھی خطبہ نے کہا لندن جیسی جگہ کو ٹھکرا کر، پیسوں کو ٹھکرا کر اپنے علاقے میں آئے اور ہمیں جگایا، ہمیں بیدار کیا، اور پھر آخر تک وہ جو وعدہ کرتا رہا وعدہ وفا بھی کیا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر کوئی آئے نہ آئے میں اپنے بیٹوں کو لے کر آگے جاؤں گا، اور یہ واقعاً آج شہید نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے،
اور ہمیں بھی شہید کے مشن پر چلنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اعظم درجہ ہمیں ملے خدا کے پاس اور کامیاب لوگوں میں سے پروردگار ہمیں شمار کرے. پروردگار سے آخری دعا کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں اگر وقت آپ کا لگا ہے. پروردگارا اے خالق لا یزال، شہید کے جو قاتل ابھی دندناتے پھر رہے ہیں، پروردگارا ہم ان کو للکارتے آئے ہیں، آج تک ان کے جو قاتل دندناتے پھر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی جا رہی ہے. لہٰذا ہم ایک بار پھر پرزور لبیک یا حسین کے گونجتے نعروں میں شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اپیل کرتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک